بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ معزز دوستو السلام علیکم۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام، آخری حصہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں سے عاجزی کی باتیں سنی تو برداشت نہ کر سکے کہ اپنے آپ کو چھپائیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو چکا تھا کہ اے یوسف اپنے آپ کو ظاہر کر دیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے کرتوتوں سے پردہ اٹھانا چاہا اور اس طرح مخاطب ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، تم کو وہ سلوک معلوم ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جب تم جہالت میں مبتلا تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے سر سے تاج اتارا اور فرمایا، تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ پہلی 2 دفعہ کی ملاقات میں بھی بعض بھائی محسوس کر چکے تھے۔ اب جب انہوں نے تاج اترنے کے بعد پیشانی پر نشانیاں دیکھی تو انہیں یقین ہو گیا کہ آپ ہی یوسف ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک پیالہ منگوایا اور اپنے ہاتھ پر رکھ کر انگلی سے ٹھونکا تو اس سے آواز آنے لگی۔ یہ وہی آواز، وہی چیخو پکار تھی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنان کے جنگل میں کنویں میں پھینکا جا رہا تھا، اور آپ علیہ السلام اپنے بھائیوں سے رحم کی دعا کر رہے تھے، چیخ چیخ کر ان سے رحم کی درخواست کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بھائیوں سے فرمایا، یہ جام کچھ کہہ رہا ہے، یوسف نامی تمہارا ایک سوتیلا بھائی تھا، تم اسے والد کے پاس سے لے گئے اور کنویں میں پھینک دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے انگلی ماری اور کان لگا کر فرمایا، یہ پیالہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر باپ کے سامنے آئے اور کہا کہ آپ کے لڑکے کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ اب تو برادران یوسف حیران ہو گئے اور کہنے لگے، ہائے برا ہوا، اس جام نے تو سچی سچی باتیں بادشاہ کو بتا دی۔ جب یہ اگلے واقعات سامنے آ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حیران ہو گئے، اور جب یوسف علیہ السلام کو مالک نے سوداگر کے ہاتھ فروخت کیا تھا، اس وقت بھائیوں نے ایک خط عبرانی زبان میں مالک کو دیا تھا۔ وہ خط حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس محفوظ تھا۔ وہ خط نکال کر دیا، یہ خط عبرانی زبان میں ہے، اس کو ذرا پڑھو۔ جب بھائیوں نے اس خط کو دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ خط عزیز مصر کے پاس کیسے آ گیا۔ پھر اور زیادہ پریشانی اور شرمندگی ہوئی۔ ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والدین، اپنے اہل و عیال کی پریشانی سے عاجزانہ، دردمندانہ درخواست اور نیازمندانہ طلب اور مجبور کن حالات بیان کیے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، ضبط نہ ہو سکا کہ اپنے آپ کو چھپاتے۔ آخرکار فرمانے لگے، کیوں جی، تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جب تم جاہل تھے؟ اب حیران پریشان شاہی دربار میں کھڑے ہیں۔ عزیز مصر سے باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا طرز و انداز کچھ دوسری طرح نظر آتا ہے، اور سمجھ گئے کہ کہیں یہ یوسف نہ ہوں، اس لیے کہنے لگے، کیا آپ واقعی یوسف ہیں؟ جواب میں فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب بھائیوں کے پاس سوائے ندامت اور شرمساری کے اور کچھ نہ رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تمام بدسلوکی کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھرنے لگا۔ کنویں میں پھینکنا اور جو جو ظلم و ستم کیے تھے سب یاد آ گئے۔ اب تو تمام بھائی نہایت شرمندہ ہوئے اور اپنے گناہوں پر تہ دل سے نادم ہوئے، اور آپ علیہ السلام کی فضیلت اور بزرگی کا اقرار کیا کہ واقعی صورت اور سیرت دونوں کے اعتبار سے آپ علیہ السلام ہم پر فوقیت رکھتے تھے، اور معلومات اور نبوت کے اعتبار سے بھی آپ علیہ السلام کا مقام ہم سے بلند ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس موقع پر اپنے بھائیوں سے گلے لگ کر خوب روئے، اور بھائیوں نے شرمندگی سے سر نیچا کر دیا اور اپنی خطا کا اقرار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، آج کے بعد یہ خطا کبھی یاد نہیں کراؤں گا، نہ کوئی ڈانٹ ٹپٹ کرنا چاہتا ہوں، نہ میں تم لوگوں پر الزام لگاتا ہوں، نہ تم پر ناراض ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے تمہاری معافی کی دعا کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، آج تم پر کوئی سختی نہیں، خدا تمہیں معاف کر دے، وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کو جو مسرت اور خوشی اس وقت حاصل ہوئی ہوگی، اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے گھر کے حالات معلوم کیے۔ بھائیوں نے کہا، ابا جی آپ کے غم میں رو رو کر نابینا ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، میری ایک قمیض دے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا، انشاءاللہ ان کی بینائی لوٹ آئے گی، پھر تمام گھر والوں کو لے کر میرے پاس مصر میں آ جاؤ۔ ادھر یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو غمزدہ والد کو پہنچا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت موجود اولاد کو فرمانے لگے، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن تم لوگ اعتبار نہ کرو گے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کی مدت کو 80 سال گزر چکے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کو خوشبو آئی، اس وقت قافلہ 80 میل آپ علیہ السلام سے دور تھا۔ گھر والوں نے کہا، آپ اب تک پرانی بھول میں ہیں۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ خوشخبری سنانے والا آن پہنچا۔ پھر جب خوشخبری دینے والا آن پہنچا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا۔ اسی وقت ان کی بینائی لوٹ آئی اور اپنے بیٹوں سے کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو باتیں خدا کی طرف سے میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے یہودا کرتا لائے تھے اور جھوٹے خون کا کرتا بھی وہی لائے تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ برائی کے بدلے بھلائی ہو جائے۔ ابا کو ناراض بھی میں نے کیا تھا، اب راضی بھی میں کروں گا۔ چنانچہ جیسے ہی کرتا اپنے والد کی آنکھوں پر ڈالا، ان کی بینائی لوٹ آئی۔ اپنے بچوں سے کہنے لگے، میں ہمیشہ تم سے کہا کرتا تھا کہ خدا کی طرف سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں جانتا ہوں اور تم لوگ نہیں جانتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت کا حال معلوم کیجیے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں تھے تب ان کے والد کو خوشبو نہ آئی، اور جب مصر سے کرتا چلا ادھر ابا جان نے اعلان کر دیا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب آپ علیہ السلام کے بیٹے اپنی خطا کا اقرار کر کے سخت نادم ہوئے اور سجدے میں گر پڑے اور ابا جی سے استغفار کرنے لگے۔ ابا جان نے جواب دیا، مجھے اس سے انکار نہیں، اور مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ وہ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، کیونکہ وہ بخشش کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ بیٹوں نے کہا، ابا جان ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم ہی خطاوار تھے۔ والد صاحب نے جواب دیا، میں عنقریب اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد چھوٹے بڑے سب مل کر 70 آدمی تھے۔ سب کے لیے سواریاں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھیجی تھیں۔ سب سواریوں پر سوار ہو کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنعان سے لے کر مصر تک ہر منزل پر ضیافت کا انتظام کیا ہوا تھا۔ جب یہ لوگ مصر کے قریب پہنچے تو یہودا نے ایک تیز رفتار سوار کو روانہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو والد کی آمد کی خبر دے دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مالک بن ریان کو بھی ان حضرات کی آمد کی اطلاع دے دی۔ مالک بن ریان اس سعادت مندی کے لیے بما حضرت یوسف علیہ السلام کے استقبال کے لیے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے حکم سے تمام مصر کے لوگ استقبال کے لیے شہر سے باہر آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کمال حشمت سے استقبال کے لیے آگے آن پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر جب شاہی سواری پر پڑی تو یہودا سے دریافت کیا،
یہ شاید مالک بن ریان نمودار ہوا ہے۔ یہودا نے کہا کہ یہ آپ کا فرزند ارجمند سعادت مند حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھوڑے سے اترے اور یہودا کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر روانہ ہوئے۔ ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر جب یہودا پر پڑی اور والد محترم اور جلال نظر آئے تو فوراً گھوڑے سے اترے اور بادشاہ مصر بھی پیدل روانہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ پر سبقت لے کر اپنے والد محترم کو پہنچ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور اس قدر روئے کہ دونوں باپ بیٹا بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو ملک ریان بن ولید نے قدم بوسی کی اور تمام ارکان دولت نے استقبال کیا، پھر تخت پر بٹھایا اور تعظیمی سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام افراد مصر میں داخل ہو گئے۔ ان کا جس شان سے استقبال کیا گیا وہ آج سے قبل زمین و آسمان نے نہیں دیکھا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور استقبال و ملاقات کے بعد کہا، آپ سب شہر میں چلیے، انشاءاللہ ہر طرح امن و امان سے رہیں گے، اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھا دیا۔ تو اس وقت سب کے سب بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گرے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ میرے رب نے اس کو سچا کر کے دکھایا ہے، اور اس نے میرے ساتھ اس وقت بڑا احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا، پھر آپ سب کو میرے پاس لے کر آیا۔ بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا تھا۔ بلا شبہ میرا رب جو چاہتا ہے اس کو عمدہ تدبیر سے کرتا ہے، بے شک وہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد صاحب کے سامنے نہ بھائیوں کی شکایت کی، نہ اپنی تکلیف اور مصیبت بیان کی، بلکہ اپنے اوپر گزرنے والے واقعات بہت خوبی سے بیان کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور ان کے والدین نے ان کے سامنے سجدہ کیا تھا، وہ اس لیے کہ ان کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ بڑوں کو سلام کرتے وقت لوگ تعظیماً سجدہ کر دیا کرتے تھے، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے سوائے اپنی ذات کے کسی اور کے لیے سجدے کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تھا اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 17 برس تھی۔ جدائی میں 80 سال گزرے، پھر والدین کی ملاقات کے بعد 23 برس زندہ رہے اور 120 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کنعان سے 70 کی تعداد میں آئے تھے، اور جب نکلے تو 1,70,000 تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ لوگ مصر آئے تو 182 افراد تھے، اور جب نکلے تو 6 لاکھ تھے۔ بادشاہ ریان نے برادران یوسف علیہ السلام کو تمام مصر میں سب سے بہترین جگہ عطا فرمائی جس کو آمیز کہتے ہیں۔ اب سب برادران اور یوسف علیہ السلام خوشی سے زندگی بسر کرنے لگے۔ زلیخا جو آپ علیہ السلام سے سچا عشق کرتی تھی، وہ آپ کی جدائی میں رو رو کر اس کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، اس کی بینائی چلی گئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے شادی کی، اس کے لیے دعا کی، نہ اس کی بینائی لوٹائی بلکہ اس کی جوانی بھی لوٹائی۔ اس طرح زلیخا بھی آپ علیہ السلام کے نکاح میں رہی۔ میرے محترم عزیز دوستو، یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اس راز سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مصیبتوں اور مشکلات میں بھی اپنے آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دینا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ صبر میں طاقت ہے۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ پورے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اسی طرح ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب پر جب مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں،
تو اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے کے بدلے صبر کرنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری سیریز پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں بھی آپ لوگوں کے سامنے اسی طرح بیان کروں تو کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔